میرے پاکستانیوں، آج میں ایک آپ کے سامنے یہ ہنگامی جو میڈیا ٹاک کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک اور تکلیف دہ چیز ہے کہ میں سمجھا یہ انتظار نہیں کر سکتی کل کے لیے۔ میرے ساتھ جاوید علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عثمان ڈار جو ہمارے سیال کوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں ذرا اب آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کس طرح ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ نہ یہاں کوئی قانون کی فکر ہے طاقتور کو، نہ ان کو فکر ہے اپنے آئین کی۔ ہمارا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 14 وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، ہر انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ لیکن جو یہ جاوید علی سے ہوا، یہ میں اس کے منہ سے آپ سب کو آپ کو سننا چاہیے کہ اس انسان سے ہوا کیا، اور میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ جب ختم کر دیں گے کہ یہ جاوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کی کہ یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو، یا ان کے اوپر ویڈیو فلم بنا دو، یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپس کر دو، یا ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو بلیک میل کرنے کے لیے۔ صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشن جتا دیا جائے۔ اب میں جاوید علی کی انٹروڈکشن کروا دوں۔ ان کو عثمان ڈار نے جو کلاس 4 ہوتی ہے، جو کلاس 4 کی نوکری ہوتی ہے، وہ نوکری دلوائی سیال کوٹ میں۔ یہ خود بتائیں گے کہ ان کی نوکری ایک چوکیدار کی نوکری تھی۔ ان کو اٹھایا گیا، پولیس نے اٹھایا، اور اس کے بعد نامعلوم افراد نے اٹھایا، اور اب ان سے پوچھیں، ان کی زبانی پوچھیں کہ ان سے کیا گیا۔ پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ بولو جاوید۔ السلام علیکم جی، میرا نام جاوید علی ہے، میں چوکیدار کی نوکری کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی سیلری ملے۔ میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک بٹھایا جاتا ہے۔ آپ بیٹھو، کرتے ہیں تقریباً ادھر 4 بجے کے قریب 7-8 پولیس والے آتے ہیں۔ وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، بعد میں میرے آنکھوں پہ اوپر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چولا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مجھے پرائیویٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں نامعلوم جگہ پہ۔ ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے، آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تقریباً 7-8 بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے عثمان ڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا نہیں دیے، پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے، کانٹریکٹر سے لے کے پیسے دیے ہیں۔ جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور بعد میں جب میرے مثلاً کہ کبھی اینٹ ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں، اسے دھاگے سے میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹ سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو۔ کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ۔ بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے۔ جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو۔ تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا، ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 134 کے بیان دیں، اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دیے۔ یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ جب میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی، ٹھیک، اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں، بڑے صاحب آ گئے ہیں، اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔
جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو، یہ بات ہے۔ میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے، یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے، یہ ساری چیز، یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے۔ یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے۔ میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے، میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اب سے نہیں، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو لٹکایا گیا اوپر، اس کو مارا گیا، اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ اس کو میں تب بھی، میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور اس سے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس، شہباز گل کو واپس جیل میں جب وہ ٹارچر ہوا تھا، تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے، میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا، لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا ہے، ایک ٹویٹ کے اوپر، اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا، جو سب قوم جانتی ہے، اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا، پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو۔ ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں۔ شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہو، شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو، غداروں سے، لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ میں نے جب مجھے گولیاں لگی، میں نے تب چیف جسٹس صاحب کو پہلے مخاطب ہوا، میں نے کہا دیکھیں، جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوہ لے کے آیا یہاں، تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے، شہباز گل کا، اعظم سواتی کا، مجھے گولیاں لگی، یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں، جب سے یہ آدمی آئے ان سے اٹھ کے کیا ہوا، ان کو کم بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے، ذلیل کیا گیا۔ ایک ماں باپ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نارمل نہیں ہوا، اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوا، اور میں ان کو کہا جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے سامنے آؤ، سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے، یہ جو مرضی کر لے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ کوئی جاوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں، اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہیں یہ مروا دیں گے۔ تو یہ اس ملک کی ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے یہ مافیا کا، یہ پولیٹیشن نہیں ہے، یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی، جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے۔ انٹیریئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی، یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے، وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے، وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے۔ یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے۔ اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ڈرٹی ہیری ہے، میری ساری انہوں نے
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری JIT کی رپورٹ تھی جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا ہے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری JIT کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے, ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی اس سے انصاف ملے گا؟ ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے. تو ہمیں کدھر جائیں گے آپ؟ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب, یہ جاوید علی کی اس کے اوپر سوٹ موٹو ایکشن ہے. پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نے اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا, پولیس کو پنچنگ بیگ بنانا اور کچھ نہ کہنا, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, مار دیں گے. دیکھیں جی, وقت آ گیا ہے. میں اپنی جوڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کا سب سے بڑی جوڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے.